تاریخ کے اوراق میں جو نام سنہرے الفاظ سے لکھے گئے ہیں، اس میں ایک نام حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان عقیدت سے آپ کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ آپ ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک دانشور، ایک فلاسفر اور ایک بہت ہی بڑے مفکر الاسلام تھے۔ ان کی زندگی اور سیرت کے بارے میں اب تک تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اقبال کی عظمت کا حقیقی راز سمجھنے کے لیے جب ہم ان کی تصانیف و تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچ و فکر کا محور صرف اور صرف دین اور اسلام کو ہی بنایا۔ ساتھیوں، اقبال کی زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاعروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو شاعر وہ ہوتے ہیں جو بڑھیا الفاظ، خوبصورت الفاظ استعمال کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ میری شاعری میں کوئی نیا خیال ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور شاعروں کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں نئے الفاظ، نئے خیالات موج مارتے ہیں، اور ایک انداز ان کا جو تجربہ ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی یہ شاعر ایک نیا خیال دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اسی دوسری قسم کی شاعروں کی لسٹ میں علامہ اقبال کا نام آتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری کئی منزلوں سے گزری۔ مثال کے طور پر ساتھیوں، اگر ہم بال جبرائیل کے بارے میں بات کریں، جنہوں نے علامہ اقبال کی صرف بانگ درا پڑھی ہے تو وہ بال جبرائیل کے بارے میں اتنا نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بانگ درا میں علامہ اقبال نے ابتدائی شعر کہے ہیں اور خودی کا فلسفہ صرف تھوڑی جگہوں پر، کچھ جگہوں پر وہاں پہ موجود ہے۔ ساتھیوں، کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی عزت اور قدر آج کے زمانے کے لوگ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت ایک اعلیٰ ترین قسم کی شخصیت تھی۔ اس زمانے میں بھی ان کی قدر اور عزت اللہ نے ایسی بخشی تھی۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ترکی کے ایک مشہور لیڈر غازی عبدالرؤف ایک مرتبہ دلی آئے اور ایک جلسہ تھا جس میں انہوں نے علامہ اقبال سے ملاقات کی۔ علامہ اقبال پیچھے سے آئے اور غازی عبدالرؤف کندھے پر ہاتھ رکھا اور آگے چلنے کو کہا۔ تو غازی عبدالرؤف نے جیسے ہی علامہ اقبال کو پیچھے سے دیکھا تو وہ فوراً ادب سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ پہلے آپ آگے چلیے، کیونکہ آپ ہمارے پیر ہیں، ہم آپ کے مرید ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے لیڈران بھی آپ کی اس قدر کرتے تھے۔ اس دور کے بڑے لوگ بھی آپ کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے تھے۔ ایک واقعہ داڑھی سے ریلیٹڈ ہے۔ علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی، تو کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ علامہ اقبال داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تو چلیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال میاں شیخ محمد صاحب سے ملنے گئے، جو کہ کافی بزرگ آدمی تھے اور ان کی شہرت کافی تھی، نیک آدمی تھے، ان سے لوگ دعائیں کروانے جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال پہنچے ان کے پاس مسجد میں، دعا کروانے کے لیے کہا۔ تو میاں شیخ محمد صاحب نے کہا کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، اب میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو علامہ اقبال وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ اس کے بعد ادھر سے ایک شخص آیا اور اس نے میاں محمد شیخ صاحب سے کہا کہ ارے آپ نے پہچانا نہیں کیا، وہ کون شخص تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کون تھے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ علامہ اقبال تھے۔ جیسے ہی میاں شیخ محمد صاحب نے سنا کہ علامہ اقبال تھے، وہ فوراً ان کے دوڑے پیچھے بھاگے اور ان کو روکا اور ان سے معذرت کی اور کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ جیسی شخصیت اعلیٰ ترین مفکر الاسلام کے لیے میں داڑھی کے لیے یا شریعت کے لیے اتنی زیادہ سختی اور پابندی نہیں کر سکتا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہم یہاں بھی لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کی کتنی قدر اور کتنی عظمت تھی کہ ایک شریعت کا پابند شخص بھی ان سے معذرت کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی سادہ طبیعت تھے اور بہت ہی صاف دل انسان تھے، کم بولا کرتے تھے، کم باتیں کرتے تھے، لیکن جب بھی بولتے تھے تو آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے کسی کو سمجھا کر ہی اٹھتے تھے۔ حیات اقبال میں آتا ہے کہ علامہ اقبال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عقیدت اور محبت تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، اور اتنا آتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں چل رہے تھے تو بار بار لوگوں کو اپنے پاس بیٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرو یا کوئی حدیث مجھ کو سناؤ، اور سنتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ آنکھیں جو ہے تر ہو جاتی تھی، بالکل چہرہ بھیگ جاتا تھا۔ تو ایک عقیدت اور ان کی جو محبت تھی ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ ہم اگر علامہ اقبال کو پڑھیں، ان کی شاعری پڑھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے، جھلکتی ہے۔ حیات اقبال میں ساتھیوں یہ بھی آتا ہے کہ علامہ اقبال اکثر لوگوں سے کہا کرتے تھے جب بیٹھتے تھے کبھی کہ مجھے کسی بھی بات پر اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے مذہب سے بے خبر ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی
ज़िंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे थे, बिस्तर पर सोए हुए थे और कुछ लोग आए तो देखा कि आपकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं, रो रहे हैं। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि आखिर वजह क्या है, आप क्यों बार बार रो रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक शख्स मिलने आया था और वो बार बार अपनी बात में मोहम्मद साहब कह रहा था। तो मुझे इस बात पर रोना आया कि जिस कौम का ये हाल है कि वो दरूद न भेज पाए अपने रसूल पर, वो साहब लगाए, तो आगे हम और क्या कह सकते हैं। वफ़ात के चंद दिन पहले तक लोग बताते हैं कि शेर व शायरी करते रहे, लिखते रहे और आखिरी अय्याम में जो शायरी थी उसमें ज़्यादातर कौम के लिए अपनी फ़िक्र थी और मिल्ली शायरी ज़्यादातर लिखी आखिरी अय्याम में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का इश्क़ रसूल इतना ज़्यादा ऊंचे लेवल का था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी ये दुआ करते रहे कि मेरी उम्र, जो मेरी एज है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ना होने पाए। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल भी की। आपको 61 साल की उम्र में वफ़ात मिली और इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लामा इकबाल के वफ़ात की खबर पूरे लाहौर में आग की तरह फैली, बाज़ारें बंद हो गई सारी, लोग जावेद मंजिल की तरफ तेज़ी से लपकना शुरू हो गए और बादशाही मस्जिद में की मीनार के साये में तदफीन हुई। आता है कि लगभग 50,000 लोग जनाजे में शरीक हुए। पूरे हिंदुस्तान भर में जलसे हुए, अखबारों में खबर आई और जो शायर थे, बड़े बड़े शायर थे, उन्होंने मरसिया कहे अल्लामा इकबाल की याद में। तो साथियों, ये थे अल्लामा इकबाल और अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के चंद वाक़यात और अल्लामा इकबाल की सीरत, जैसा कि हम सब बहुत कम सुनते हैं इनके बारे में, किताबों में हम नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि आज का दौर किताबें पढ़ने का नहीं रहा। ये अल्लामा इकबाल की शख्सियत थी और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में आपको कैसी लगी।